یہ سلسلہ پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا، میرے محبوب سے. میرے محبوب، کیونکہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے محبوب یہی ملا کر مجھ سے. محبوب علی خان شکاگو کی ایک توانا آواز ہے. زندگی کے تجربات اور مشاہدات ان کی شاعری میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اسی لیے انہیں کیفیتوں کا شاعر کہا جاتا ہے. اپنے والد صاحب کی بیٹھک ہو کہ کووڈ کے خالی جادہ کوچہ اور خانہ کی داستان حق، یہ ان سب کا حق ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں. ان کے ذرا شعر دیکھیے کہ اگرچہ میں کسی بھی درجہ بندی کا نہیں قائل، مگر بولنے لگا ہوں، مگر ہونے لگا ہے اعتبار آہستہ آہستہ، اور بڑھی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ شاعروں کی بھیڑ، گرا جاتا ہے شعروں کا معیار آہستہ آہستہ. خوبصورت لہجے کے اور جدید لہجے کے میں کہوں گا شاعر جناب محبوب علی خان صاحب. نظم آپ کے حکم میں. ایک دو خطاب، ایک نظم جس کا آپ کا حکم ہے. نئے شام و سحر لاؤں کہاں سے، نئے شام و سحر لاؤں کہاں سے، دعاؤں میں اثر لاؤں کہاں سے. کوئی اچھی خبر میں بھی سناتا، مگر اچھی خبر لاؤں کہاں. نئے شام و سحر لاؤں کہاں سے، دعاؤں میں اثر لاؤں کہاں سے. کوئی اچھی خبر میں بھی سناتا، مگر اچھی خبر لاؤں کہاں سے. ایک آپ قطع دیکھیے کہ کنارے بیٹھنا اچھا نہیں ہے، کنارے بیٹھنا اچھا نہیں ہے. سمندر ہے میاں دریا نہیں ہے. کنارے بیٹھنا اچھا نہیں ہے، سمندر ہے میاں دریا نہیں ہے. سلیقہ ہی نہیں ہے مانگنے کا، نہیں ایسا کہ وہ سنتا نہیں. سلیقہ ہی نہیں ہے مانگنے کا، نہیں ایسا کہ وہ سنتا نہیں ہے. ایک دوسرے اور کے بہانے کو سہارا کر رہے ہو، بہانے کو سہارا کر رہے ہو، سناہے استخارہ کر رہے ہو. محبت اور اس پہ استقامت، خسارے پہ خسارہ کر رہے ہو. بہانے کو سہارا کر رہے ہو، سناہے استخارہ کر رہے ہو. محبت اور اس پہ استقامت، خسارے پہ خسارہ کر رہے ہو. اور دوسرے اور کہ کسی فریب کے زیر اثر نکل آئے، کسی فریب کے زیر اثر نکل آئے. ذرا سی دیر میں چیوٹی کے پر نکل آئے. اور میں جس کو اپنی وراثت سمجھ کے بیٹھا تھا، اسی زمین سے سانپوں کے گھر نکل آئے. میں جس کو اپنی وراثت سمجھ کے بیٹھا تھا، اسی زمین سے سانپوں کے گھر نکل آئے. اسی زمین سے سانپوں کے گھر نکل آئے. اور میں وہ نظم آپ کی نظر یہ کراچی پہ ہے، اور اس کا عنوان ہے میں زندہ ہوں. چھوٹی سی نظم. چراغوں کے بدن پر گرد وحشت کی جمی ہے، چراغوں کے بدن پر گرد وحشت کی جمی ہے. اور گلیوں میں ہے رقصاں موت کا منظر، ہے اندیشوں کی پرچھائی. کہیں پتھراؤ کا عالم، کہیں روتی ہے تنہائی. لکھا ہے خوف کی دیوار پر، یہ سانحوں کا شہر ہے، اندھیر نگری ہے. ہمیشہ سانحوں پہ اب خاموشی ڈسنے لگتی ہے. سماعت کو بھلا لگنے لگا ہے شور ظلمت کا، قیامت کا. کبھی جو روشنی کا شہر تھا وارث اندھوں اور اندھیرے کا، مگر امید نو ہر صبح کو آ کر جگاتی ہے. آخری دو لائنیں. مگر امید نو ہر صبح کو آ کر جگاتی ہے. نئے سورج سے کہتی ہے ابھی کچھ اور، میں زندہ ہوں
सांसें ले रहा हूँ, हाँ मगर शायद मैं जिंदा हूँ। बहुत शुक्रिया। एक हौसला अफजाई से एक नज़म सुना के भी इजाज़त चाहती हूँ। इस इरफान भाई सुने नहीं, इसलिए सुना चाहता हूँ, आपने भी नहीं सुना। इसका उन्वान है कमरे में पड़ा हुआ वक्त। इसका एक पस मंजर में बता दूं, इसका पस मंजर ये है कि इनके वालिद साहब जिस जगह बैठा करते थे, ये उसका एक नक्शा है और ये एक कैफियत है इन पे, ये अपनी कैफियत का इजहार है। वाह 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 वाह। देखिए कि कमरे की दीवार पे जाला और जाले में एक घड़ी है, जिसकी जंग आलूदा सुइयां जाने कब से रुकी हुई है। उस कोने के एक टेबल पर कैलेंडर का आखिरी सफ़ा अब भी गहरी सांसें लेता गुजरे लम्हों को गिनता है। अलमारी के अंदर अब भी एक बोसीदा कोट पड़ा है, जिसकी जेब के अंदर अब भी एक पुराना खत रखा है। खिड़की पे पर्दा भी नहीं है और फिर भी तारीख है कमरा। खिड़की पे पर्दा भी नहीं है और फिर भी तारीख है कमरा, जैसे रात और दिन सदियों से करवट लेना भूल चुके हैं। खिड़की पर पर्दा भी नहीं है और फिर भी तारीख है कमरा, जैसे रात और दिन सदियों से करवट लेना भूल चुके हों। एक बेनक्श शबी की सूरत एक कोने में वक्त पड़ा है और मैं उसकी हमराही में अपनी उम्र जिया करता हूँ। आखिरी बंद है कि दोबारा कि एक बेनक्श सभी की सूरत एक कोने में वक्त पड़ा है और मैं उसकी हमराही में अपनी उम्र जिया करता हूँ। एक ज़माना वो भी था जब उस कमरे के एक हिस्से में शेरों की बारिश होती थी, सोचों को पर लग जाते थे। अब है खामोशी की दुनिया, लफ्ज़ों का कोई शोर नहीं है, एक साया है एक सन्नाटा। मैं साया हूँ या सन्नाटा या गोशे में वक्त पड़ा है। यही करेंगे कि अगर मैं ये ना बताता पस मंजर, वाह वाह। और महबूब जो है वो साकिनान शहर क़ाइद का मुशायरा भी पढ़ चुके हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, ये भी एक एजाज़ की बात है। तो ये माशाल्लाह यहाँ पे